دوستو آج ہم اکانومیٹرکس کے بارے میں بات کریں گے کہ اکانومیٹرکس کیا ہے اور یہ کس طرح پروسیڈ کرتا ہے. اکانومیٹرکس بیسیکلی ایک انتہائی خشک سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے اور میں نے جب پہلی دفعہ اکانومیٹرکس کا سامنا کیا تو مجھے لگا یہ صرف اور صرف اسٹوڈنٹس کو فیل کرنے کے لیے ایک سبجیکٹ نکالا گیا ہے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اکانومیٹرکس ایک دلچسپ سبجیکٹ ہے. اکانومیٹرکس مختصر سے مختصر اور طویل سے طویل ہو سکتا ہے. مختصر کریں تو یہ اتنا ہے کہ ایک لائن میں آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اور پھیلائیں تو پھر دمودر اور گجراتی نے صرف بیسکس آف اکانومیٹرکس پہ کوئی 1000 پیجز کی کتاب لکھ دی. دمودر اور گجراتی کا ذکر آ گیا تو دوستو ان لیکچرز میں جو ہم بک فالو کر رہے ہیں اور اس کے مطابق چلیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ اگر آپ ریویو کرنا چاہیں بک آپ کو آن لائن بھی اویلیبل ہے فری آف کاسٹ پی ڈی ایف فارمیٹ میں، یا اگر آپ ہارڈ کاپی لے لیں 5th ایڈیشن ٹو بی اسپیسیفک، اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اکانومیٹرکس پہ کہ انٹروڈکشن پہ کہ اکانومیٹرکس بیسیکلی ہے کیا. جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اکانو اور میٹرکس. میٹری جیسے جیومیٹری ہے زمین کی پیمائش کے لیے، ٹریگنومیٹری جب آپ تکون کی ٹرائنگل کی پیمائش کرتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں اس کو ہم ٹریگنومیٹری کہتے ہیں. بالکل اسی طرح جب ہم اکنامکس کو میئر کرتے ہیں، اکنامکس کے فینامیناز کو میئر کرتے ہیں، تو اس سے جو سبجیکٹ بنتا ہے اس کو اکانومیٹرکس کہتے ہیں. اب اوور دا ایئرز پاسٹ میں یہ سمجھا جاتا رہا اکنامکس کے بارے میں ایک طویل عرصے تک کہ اکنامکس جو ہے یہ زبانی جمع خرچ والا کوئی مضمون ہے، اور جو اکانومسٹ ہیں یہ ویسے ہوائی باتیں کرتے ہیں، اور اگر 10 خالی کارٹن رکھ دیں اور 10 اکانومسٹ کو آپ بلائیں اور وہ کارٹنز کھولیں تو اس کے بارے میں 11 قسم کی آراء قائم کر لیں گے کہ اس ڈبے میں سے پتہ نہیں کیا نکلے گا، اس میں سے یہ نکلے گا، اس میں سے یہ نکلے گا. ریسرچ میں ہم زبانی جمع خرچ پہ نہیں جاتے. ریسرچ میں ہمیں سالڈ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا امپیریکل ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے سمپلی، تو ریسرچ میں یہ بات بھی آپ کے ساتھ تب تک نہیں مانی جاتی جب تک کہ آپ 2 چیزیں اور 2 چیزیں اٹھا کر اور اس کو 4 ثابت نہ کر دیں کہ یہ دیکھیں 2 اور 2 ہم نے جمع کیا تو اس کا ریزلٹ 4 آیا. لہذا اس کے لیے اکانومیٹرکس انٹروڈیوس کر دیا گیا. اکانومیٹرکس بیسیکلی 3 سبجیکٹس کا مجموعہ ہے. اس میں اکنامک ہے، اس میں میتھمیٹکس ہے، اور اس میں اسٹیٹسٹکس ہے. ان 3 سبجیکٹس کو جب آپ ملاتے ہیں، ایک اکنامک فینامینا کو میتھمیٹیکل اور اسٹیٹسٹیکل سپورٹ دیتے ہیں، تو اس سے جو سبجیکٹ ہمارے پاس وجود میں آتا ہے اس کو ہم اکانومیٹرکس کہتے ہیں. اب اکانومیٹرکس کے لیے ایک الگ سبجیکٹ کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اکانومیٹرکس الگ سے ایز اے سبجیکٹ ہی ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ جب ہوتا ایکچولی یہ ہے کہ ہمارے پاس اکنامکس میں بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے. ڈیٹا را فارم میں جب فیکٹس اینڈ فیگرز ہوتے ہیں آپ کو، اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں کہ جی لوگ اتنا خرچ رہے ہیں، اتنا کما رہے ہیں، اتنا سیونگ کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اب اس قسم کے فیکٹس اینڈ فیگرز جو ہیں یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے. اب ان کو کسی کام میں لانے کے لیے اور کوئی کنکلوژن ڈرا کرنے کے لیے، کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹکس سے گزارتے ہیں. اور جب میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹکس سے یہ ڈیٹا گزرتا ہے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس ریزلٹس آتے ہیں وہ کنکلوژن ہوتے ہیں جن کا امپیریکل ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. کیونکہ یہ فیگرز جو ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس ہنسوں کی شکل میں آتے ہیں، یعنی زبانی کلامی باتیں جو ہیں ان کو ہم میتھمیٹیکل ڈیٹا میں تبدیل کر دیتے ہیں اور ان کی بیس پہ آگے ہم ڈیسیژن کر سکتے ہیں. مثلا ایک مثال لے لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں
کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہیں، تو اس کے پرائسز انکریز ہو جاتے ہیں. اب یہ ایک نارمل فینامنا ہے. ہم دیکھتے ہیں ریسنٹلی جب ٹماٹر کی سپلائی کم ہو گئی تھی تو آٹومیٹیکلی ان کے پرائسز بڑھ گئے. اب یہاں پہ سپلائی آ گئی ڈیمانڈ کی بجائے، کیونکہ ڈیمانڈ کو وہ میچ نہیں کر رہی تھی. تو یہ ایسے فینامنا ہے جو نارمل زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. اب اکانومسٹ جو پرانے زمانے میں تھے وہ یہی باتیں کرتے تھے، لیکن ان کو امپیریکل ایویڈنس نہیں تھا بیک پہ، جس کی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ اکنامکس جو ہے یہ محض چند ہوائی باتوں کا نام ہے. اب اسی تاثر کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے اکانومیٹرکس انٹروڈیوس کر دیا گیا کہ ہمارا جو اکنامکس کی تھیوریز ہیں، جو اکانومسٹ کے دعوے ہیں، ان کو ہم پیپر پہ ثابت کر سکیں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے بیک پہ ایک مکمل سائنس موجود ہے. اچھا، اب جہاں تک اکانومیٹرکس کی پراپر ڈیفینیشن جو آپ کو پیپر میں یا کہیں پہ ریپروڈیوس کرنا ہو تو وہ ڈیفینیشنز آگے میں اسکرین پر ڈسپلے کر دیتا ہوں، آپ بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ ڈیفینیشن ہمارا یہاں پہ زیادہ تر کنسرن نہیں ہے، بلکہ ہمارا کنسرن مینلی کانسیپٹس کے بارے میں ہے کہ کانسیپٹس جو ہے وہ ہمارے کلیئر ہو جائیں کہ اکانومیٹرکس ہے کیا اور یہ کس طرح کام کرتا ہے. اگر ہم اکانومیٹرکس ایز اے سبجیکٹ اس پہ غور کریں تو بیسیکلی یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، 4 چیزوں کا مکسچر ہے. اکنامک تھیوری. اب اکنامک تھیوری اکانومیٹرکس کے بغیر ایک زبانی کلامی بات ہے. اچھا، میتھمیٹیکل اکنامکس، اس کے علاوہ اکنامک اسٹیٹسٹکس اور میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹکس. اب ان 4 چیزوں کو جب ہم مکس کرتے ہیں تو اس میں سے جو چیز نکلتی ہے یا جو چیز بنتی ہے اس کو ہم اکانومیٹرکس کہتے ہیں. جیسا کہ مینلی 3 سبجیکٹ ہم اس میں پڑھتے ہیں، اکنامکس، میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا. اس کے علاوہ میتھمیٹیکل اکنامکس، یہ یہاں پہ اکنامکس اور میتھمیٹکس کا مجموعہ ہے. اکنامک اسٹیٹسٹکس، اکنامکس اور اسٹیٹسٹکس کا مجموعہ ہے. اور میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹکس، میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس کا مجموعہ ہے. تو جب ان 4 چیزوں کو ہم مکس کر کے پڑھتے ہیں تو اس کو اکانومیٹرکس کہا جاتا ہے. اچھا، یہ 4 آپس میں انٹریکٹ کس طرح کرتے ہیں؟ اکنامک تھیوری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اکنامک تھیوری جو ہے یہ بیسیکلی ایک سٹیٹمنٹ کی شکل میں ہے. مثلا ایک مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ایک اکانومسٹ کہتا ہے کہ ادر تھنگز ریمین کانسٹنٹ. اگر کسی چیز کی پرائس کم ہوگی تو اس کے لیے ڈیمانڈ انکریز ہوگی. اب یہ ایک زبانی بات ہے، ایک آبزرویشن کی بیس پہ کہا گیا، پرسنل ایکسپیرینس کے بیس پہ کہا گیا، لیکن اس کے سپورٹ میں امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے. اب یہ امپیریکل ایویڈنس کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے میتھمیٹیکل اکنامکس ہم یوز کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز ایک چیز تھی، جب اس کی پرائس 100 روپے تھی تو کوانٹیٹی جو ڈیمانڈنگ تھی وہ 2000 یونٹ تھی. 2000 یونٹ لوگ خریدنا چاہتے تھے. جب اس کی پرائس کم کر کے 80 روپیز کر دی گئی تو اس کا ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ کے 2500 ہو گیا. اب یہ چیز ثابت کرنا، یہ امپیریکل ایویڈنس جو ہے یہ کام دیتا ہے، یہ ہمارا میتھمیٹیکل اکنامکس دیتا ہے. اس کے بعد آتی ہے اکنامک اسٹیٹسٹکس کی بات. اکنامک اسٹیٹسٹکس انہی ریزلٹس کو لے کے گراف اور چارٹ کی شکل میں ہمیں دکھاتا ہے. مثلا اس کو ہم اس طرح ڈرا کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز یہ ڈیمانڈ ہے اور یہ ادھر پرائس ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے پرائس کم ہوتی ہے چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے. اس قسم کا گراف آئے گا. مختلف قسم کے گرافیکل ریپرزنٹیشن کا کام جو ہے وہ اکنامک اسٹیٹسٹکس کا آتا ہے ہمارے اس سارے پروسیس میں.
اچھا، میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ بہت سارے ٹولز پرووائڈ کرتا ہے ہمارے اسی ڈیٹا کو یا ہمارے اسی اکنامک تھیوری کے جو کلیمز ہوتے ہیں ان کو امپیریکل ایویڈنس پرووائڈ کرتا ہے. اگلا ہمارا ٹاپکس ہے میتھڈالوجی آف اکانومیٹرکس. اکانومیٹرکس جو ہے کسی اکنامک پرابلم کے حوالے سے کس طرح پروسیڈ کرتا ہے، کون سے سٹیپس ہیں جو اکانومیٹرکس فالو کرتا ہے ایک پرابلم کے سلوشن تک اور ایک ویلڈ کنکلوژن تک پہنچنے کے لیے. تو اس کے بارے میں بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں اور سب کا اپنا اپنا میتھڈ ہے. جو بک ہم فالو کر رہے ہیں ان لیکچرز میں وہ ہے دامودر اینڈ گجراتی کی دی بیسکس آف اکانومیٹرکس، اور یہ بک کلاسیکل اپروچ کو فالو کرتا ہے. تو یہاں پہ ہم کلاسیکل اپروچ کو فالو کریں گے. اچھا، سب سے پہلا سٹیپ اس پروسیس میں ہے اسٹیٹمنٹ آف تھیوری اور ہائپوتھیسس. سب سے پہلے ایک زبانی مفروضہ پیش کیا جاتا ہے یا ایک دعویٰ کیا جاتا ہے. مثلا کینز نے کہا تھا کہ جب لوگوں کی انکم بڑھتی ہے تو ان کے خرچے اس کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں، اور یہ جو بڑھنے کی ریشو ہے یہ 0 سے زیادہ اور 1 سے کم ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ 0 سے زیادہ، مثلا اگر ایک بندے کی انکم 100 روپے ہے، اگر 100 سے 110 ہو جائے یہ انکم ہے، اگر 100 سے 110 ہوتی ہے تو ایکسپینڈیچر جتنا بھی ہے، لیٹ سپوز اس کا 80 روپے ایکسپینڈیچر تھا، وہ لازمی یہاں پہ اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ ہوگا، اس کا ایکسپینڈیچر بڑھے گا جو کہ 0 سے زیادہ ہوگا. چاہے تو 1 روپیہ ہو، چاہے تو 20 روپے ہو، چاہے تو 100 روپے ہو، لیکن بڑھے گا ضرور. اینڈ لیس دین 1. لیس دین 1 کا مطلب کیا ہے کہ یہ بالکل ایگزیکٹلی ڈبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، 1 کا مطلب ہے اس کے برابر، اور 0 کا مطلب ہے کہ کوئی چینج نہیں. تو کینز نے کہا کہ جب لوگوں کی انکم بڑھتی ہے تو ان کے ایکسپینڈیچرز بڑھتے ہیں، اور یہ جو ریشو ہے، جو ایک فگر ملٹیپلائر ہے، وہ 0 سے بڑا ہوگا اور 1 سے چھوٹا ہوگا. یعنی 0.1 یا 0.001 سے لے کے اور 0.999 تک جائے گا. یہاں اس کے درمیان ایک فگر ہوگا. یہ اس نے ایک زبانی بات کر دی. اب دوسرا سٹیپ اس میتھڈالوجی کا ہے ہمارے پاس اسپیسیفیکیشن آف میتھمیٹیکل ماڈل آف دی تھیوری. میتھمیٹیکل ماڈل میں اگر یہی جو کینز نے یہ تو بتا دیا کہ انکم اور ایکسپینڈیچر کے درمیان پازیٹیو ریلیشن شپ ہے، جب ایک بڑھتی ہے تو دوسری بھی ساتھ بڑھتی ہے، لیکن اس نے اس تھیوری میں فردر ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائی کہ اگر انکم $1 انکریز ہوگی یا 1 روپیہ انکریز ہوگی یا 100 روپے انکریز ہوگی تو اس کا خرچہ کتنا انکریز ہوگا. اب جب یہی بات ایک میتھمیٹیکل اکانومسٹ کے پاس جائے گی تو وہ اس کو ایک میتھمیٹیکل ایکویشن کی شکل میں ڈالے گا یا میتھمیٹیکل ماڈل بنائے گا. لیٹ سپوز اسی بات کو وہ اس طرح لکھیں گے β1 پلس β2 x. اب یہ وہی کینز والی بات ہے لیکن اس کو میتھمیٹیکل فارم میں ہم لے آئے ہیں. y کیا ہے، β1 کیا ہے، β2 کیا ہے، x کیا ہے، اس کو ہم آگے ایکسپلین کرتے ہیں. اب یہاں پہ y کیا ہے؟ y آپ کا کنزمپشن فنکشن ہے، آپ کا خرچہ ہے، اور x جو ہے یہ ہو گیا آپ کا کنزمپشن. یہ x جو ہے یہ آپ کی انکم ہے. β2 یہ وہ کویفیشنٹ ہے جس کے بارے میں کینز نے کہا تھا
یہ 0 اور 1 کے درمیان یہی کہیں پہ ہے. یہ 0 نہیں ہوگا, 1 نہیں ہوگا, اس کے درمیان کوئی ڈیجٹ ہوگا. اب یہ بیٹا 1 کیا ہے؟ بیٹا 1 وہ منیمم ایکسپینڈیچر ہے جو ہر انڈیویجول کرتا ہے. جب اسی ایکویشن کے ریزلٹس کو ہم گراف میں پلاٹ کرتے ہیں تو گراف ہمارا کچھ اس طرح سے بنتا ہے. لیٹس سپوز انکم, ایکسپینڈیچر یا کنزمپشن فنکشن. اس بیٹا کو سلوپ کہا جاتا ہے. یہ جو گراف پہ ہم پلاٹ کرتے ہیں تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, یوں جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ انکم اور ایکسپینڈیچر دونوں 0 ہیں. لیٹس سپوز یہ 10,000 روپیز ہے, تو یہ سٹارٹ کہاں سے لے رہے ہیں؟ 10,000 سے. یعنی اگر ایون کسی بندے کی انکم 0 بھی ہوگی تب بھی وہ کچھ لیول آف ایکسپینس اس کا ہوگا, چاہے جہیں کہیں سے بھی وہ لیتا ہے. وہ ادھار لیتا ہے, وہ چوری کرتا ہے, وہ کسی سے مفت لیتا ہے. بہرحال کیونکہ یہ سروائیول کے لیے ضروری ہے. 10,000 جو ہے یہ اس کے بیسک نیڈز ہیں جن کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے. اس نے کھانا ہے, پینا ہے, پہننا ہے وغیرہ. تو یہ بیٹا 1 وہ سلوپ ہے کہ یہ تو اس میں ایڈ ہوگا ہی ہوگا. لیکن یہ جو کویفیشنٹ ہے بیٹا 2 کی ویلیو انہوں نے ہمیں بتا دی کہ یہ 0 اور 1 کے درمیان ہوگی, جو کہ 0.1 بھی ہو سکتی ہے, 0.2 بھی, 0.6 بھی, 0.7 بھی, 0.8 بھی, ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, تیسرا سٹیپ ہمارا ہوتا ہے اسٹیٹسٹیکل اور اکنامک ماڈل. میتھمیٹیکل ماڈل کے بعد ہم اسٹیٹسٹیکل اور اکنامک ماڈل پہ جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ میتھمیٹیکل ماڈل جو ہے یہ بالکل ایگزیکٹ بات کرتا ہے. مثلا یہ 2 + 2 4 کا ہے کہ جی اگر آپ کی انکم لیٹ سپوز 100 سے بڑھ کے 150 ہو گئی تو آپ کے ایکسپینڈیچر یہاں 80 سے بڑھ کے اور 110 ہو جائیں گے. لیکن ریئلٹی میں ایسا نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر بندے کا ایکسپینڈیچر کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو اکاؤنٹ فار کرنے کے لیے اور ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, اس میں ایرر ٹرم ایڈ کر دیتے ہیں, یعنی پلس نیو. اب یہ ہمارا اکنامک ماڈل بن گیا. یہ جو آپ کا نیو ہے ایرر ٹرم کہلاتا ہے. ایرر ٹرم ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ یہاں پہ ہم 2 ویریبل کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں, ہم ایکسپینڈیچر کو اور انکم کو. یہ ایکسپینڈیچر جو ہے ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, یہ انڈیپینڈنٹ یا ایکسپلینیٹری ویریبل ہے. ہمارا انکم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ ہم کتنا خرچہ کریں گے, لیکن باقی چیزوں کو ہم نے کانسٹنٹ لیا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. مثلا فیملی کا سائز, ایک بندہ ہے وہ اکیلا بندہ ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی, اب اس کے خرچے جو ہے اس کا پیٹرن جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے ہے. ایک بندہ ہے اس کی شادی ہوئی ہے لیکن ابھی بچے نہیں ہیں, اب وہ اس کنوارے بندے سے تھوڑا سا مزید ڈیفرنٹ ہے. ایک اور بندہ ہے جس کی شادی ہوئی ہے, بچے بھی ہیں, اب یہ تیسری قسم کا آ گیا. اب اس کا ایکسپینڈیچر کا بیہیویئر جو ہے وہ مزید ڈیفرنٹ ہوگا. ایک اور ہے جس کی شادی بھی ہوئی ہے, بچے بھی ہیں اور والدین بھی ہیں جو کہ بوڑھے ہیں اور بیمار ہیں, جن کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس کے خرچے کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. تو تمام ان چیزوں کو, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلا ایک بندہ ہے, ایک سوسائٹی میں رہ رہا تھا, ایک اکنامک کلاس میں رہ رہا تھا, اور وہاں سے وہ شفٹ ہو گیا دوسرے ہائر یا لوور کلاس میں, تو اس کا ایکسپینڈیچر بیہیویئر بدل جائے گا. مثلا آپ گاؤں میں رہ رہے تھے, آپ نے گھر میں چرپائیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی اور اس پہ گزارا ہو رہا تھا, لیکن جب آپ شہر میں آ گئے, کسی پوش علاقے میں آ گئے, اب وہاں پہ آپ چرپائی جو ہے وہ ایک سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہے, وہاں پہ آپ چرپائی نہیں رکھ سکتے. اب آپ نے بیڈ لینے ہیں, مے بی گاؤں میں آپ سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ پھر رہتے, لیکن اب جب آپ ایسے ایریا میں آ گئے جہاں پہ گاڑی رکھنا ضروری ہے, وہاں پہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, تو آپ کے جو ایکسپینڈیچر ہیں ان کو اور بھی بہت سارے فیکٹر افیکٹ کرتے ہیں. اور ان تمام چیزوں کو اکاؤنٹ فار کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں میو ایڈ کر دیتے ہیں, جو کہ ہمارا ایرر ٹرم کہلاتا ہے.
اس کے بعد چوتھا سٹیپ کلاسیکل میتھڈالوجی کے مطابق آبٹیننگ ڈیٹا. اب جو آپ نے مختلف ویریبل کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں، ایکس اور وائی دو ویریبل ہیں، ان کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں. اس کو ہم نے کہا ایکسپینڈیچر ہے، اس کو ہم نے کہا انکم ہے. اب کیا کریں گے یا کیا کرتے ہیں ہم کہ ان دونوں ویریبل کے حوالے سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول پہ کر رہے ہیں. لیٹ سپوز اگر آپ انڈیویجول کے لیول پہ کر رہے ہیں تو آپ کا جتنا سیمپل ہے، لیٹ سپوز ہم 500 گھرانے یا 100 گھرانے لے لیتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں مختلف سالوں میں، لیٹ سپوز 2019، 2018، 2017، 2016، اور ان کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں کہ ان فیملیز نے ان کی انکم کتنی تھی اس سال میں، 2016 میں اس کے ایکسپینڈیچر کتنے تھے، 2017 میں انکم کتنی تھی، ایکسپینڈیچر کتنے تھے، 2018، 2019، اور اس طرح آپ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں جو آپ اپنے ماڈل میں فٹ کر کے اور پھر اس کو انالائز کریں گے. تو چوتھا سٹیپ ہمارا جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے. اچھا، اب پانچواں سٹیپ ہمارے پاس ہوتا ہے ایسٹیمیشن آف دی اکانومیٹرک ماڈل. ایسٹیمیشن میں کیا ہوتا ہے، بیسیکلی ہم ریگریشن یوز کرتے ہیں جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے. اس وقت ہم ریگریشن کے بارے میں بات نہیں کریں گے، لیکن جو ایکویشن میں ہم نے بیٹا 1 اور بیٹا 2 استعمال کیے تھے، بیٹا 1 پلس بیٹا 2 ایکس، یہ ان کی ویلیوز ہم نکالتے ہیں. اور اگر اس کو ہم گراف کی شکل میں دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس سارا ہوتا ہے انکم، ایکسپینڈیچر، اس ویلیو کو جب ہم ایسٹیمیشن کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کیپ لگا دیتے ہیں. اور اس کیپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کی ویلیوز آ رہی ہیں ہمارے پاس، یہ ایسٹیمیٹڈ ہے. لیٹ سپوز اس کی ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے 400 اور اس کی ویلیو ہمارے پاس لیٹ سپوز 0.6 آ گئی. جو ویلیوز آتی ہیں یہ ایسٹیمیٹڈ ویلیو ہیں، اور ایسٹیمیٹڈ ہم کہاں سے نکالتے ہیں، ریگریشن انالیسس سے، جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے. ہوتا کیا ہے ایکچولی کہ جو مختلف ڈیٹا ہمارا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں، کچھ ہو سکتا ہے اسی مین لائن کے اوپر پڑا ہو، لیکن یہ ڈیٹا دائیں بائیں سکیٹرڈ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہاں، پھر ریگریشن سے ہم اس کا ایک سینٹرل لائن ہم ڈرا کرتے ہیں کہ یہ اس کی جو ہے وہ ایسٹیمیٹڈ جو ہماری لائن ہے وہ بن رہی ہے. تو یہ جو کیپ وائی کے اوپر آپ کیپ دیکھ رہے ہیں، اس کیپ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وائی کی جو ہم ویلیو نکال رہے ہیں یہ ایسٹیمیٹڈ ویلیو ہے. اچھا، اس کے بعد جو چھٹا سٹیپ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ. کہ اب جو ہم نے ایسٹیمیشن کے بعد جو ہمارے پاس ویلیو آ گئی، کیا جو شروع میں ہم نے ہائپوتھیسس پیش کیا تھا، ایک نظریہ پیش کیا تھا، ایک مفروضہ پیش کیا تھا کہ جب انکم بڑھتی ہے تو ساتھ ساتھ ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے، اور یہ انکریز جو ہے وہ 0 سے زیادہ اور 1 سے کم ہوتا ہے جو کویفیشنٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ریزلٹ اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر میچ کرتے ہیں تو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائپوتھیسس جو ہے وہ اپروو ہو گیا. اور اگر ریزلٹس ادروائز آتے ہیں تو پھر اس ہائپوتھیسس کو ہم یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا پھر ری وزٹ کرتے ہیں کہ کہیں پہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. تو یہ ہمارا چھٹا سٹیپ ہو جاتا ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کا اس میتھڈالوجی میں. ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر ہمارا ہائپوتھیسس اپروو ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد آتا ہے فور کاسٹنگ. اب جب کہ ہمارا ہائپوتھیسس اپروو ہو گیا، ہمیں پتا ہے کہ جو ہم نے مفروضہ بنایا تھا وہ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اب ہم فور کاسٹنگ کر سکتے ہیں. جیسا پیچھے ہم نے کہا کہ لیٹ سپوز بیٹا 1 کی ویلیو 300 آ گئی اور دوسرے کی ویلیو 0.6 آ گئی، بیٹا 2 کی ویلیو، ٹھیک ہے. تو اب ہم فیوچر کی فور کاسٹنگ کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز انڈیویجول کی انکم جو ہے وہ 10,000 ہے ابھی، اور
एक्सपेंडिचर जो है वो 9,000 है। अब अगले साल में अगर हम इसकी इनकम बढ़ा के 12,000 कर देते हैं तो इसके एक्सपेंडिचर कहाँ जाएंगे? अब ये वैल्यूज इनपुट करके हम उसके अगले साल के एक्सपेंडिचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या एक्सपेंडिचर के बारे में देख के हम उसके इनकम का अंदाजा लगा सकते हैं। मसलन ये सबसे ज्यादा यूजफुल होगा किसको? नैब को, कि अगर आप 10-10 किलो टमाटर खरीद रहे हैं, जैसे पिछले दिनों लतीफे भी थे कि एक बंदा टमाटर लेके जा रहा था तो नैब वाले उसके घर पे शाम को आ गए कि आपने इतने टमाटर लिए, आपकी इनकम के सोर्सेज क्या है। तो ये फोरकास्टिंग होती है, प्रिडिक्शन होती है, जो इसकी बेसिस पे हम करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये हमारा 7वां स्टेप होता है। और इसके बाद हमारा 8वां स्टेप ये होता है कि अब जो हमारे पास मॉडल बन गया है, उस मॉडल को हम मुख्तलिफ पॉलिसीज में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए वो एक मॉडल बनाते हैं, मॉडल प्रेजेंट करते हैं, और वो एप्लीकेबल होता है कहीं पर भी, क्योंकि अब हमने इसको न्यूमेरिकली और एम्पेरिकली इसको प्रूव कर लिया कि हमारा जो हाइपोथेसिस था वो ठीक था। तो मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, ये 8 स्टेप्स जो हमने इन डिटेल डिस्कस किए, इनको दोबारा एक दफ़ा रिविजिट कर लेते हैं। कि सबसे पहले क्लासिकल मेथोडोलॉजी है, उसमें हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी और हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस पेश करते हैं या थ्योरी पेश करते हैं, उसके बाद उसके लिए मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। तीसरे नंबर पे हम उसके बाद स्टैटिस्टिकल और इकोनॉमिक मॉडल बनाते हैं। और ये हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो मैथमेटिकल मॉडल होता है वो एग्जैक्ट होता है, जबकि इन रियलिटी हमारे पास इकोनॉमिक्स में चीजें एग्जैक्ट नहीं होती, बल्कि अदर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, दूसरी चीजें होती हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे एरर टर्म ऐड करते हैं। उसके बाद चौथा स्टेप हमारे पास होता है कि अपने अब इन मॉडल्स में इनपुट करने के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो रिक्वायर्ड होता है, जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं अपने वेरिएबल्स के हिसाब से। और फिर 5वें नंबर पे एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक मॉडल, के हम क्या करते हैं कि जो हमारी लाइन होती है उसको हम एस्टिमेट करते हैं, और जिसके बारे में मैंने कहा कि रेग्रेशन हम यूज करते हैं, जो कि हम आगे जाके इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको ज्यादा डिटेल में रेग्रेशन के नहीं जाते क्योंकि हम अपने टॉपिक से डिरेल हो जाएंगे। और उसके बाद जब ये एनालिसिस हम कर लेते हैं तो फिर रिजल्ट को हम मैच करते हैं यहाँ पे अपने हाइपोथेसिस के साथ, कि हमने क्या दावा किया था और हमारे रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं। अगर तो हाइपोथेसिस हमारा प्रूव होता है, जो रिजल्ट हमने जो एक्सपेक्ट किया था वही हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो अप्रूव हो जाता है। और अगर उससे मुख्तलिफ आ जाते हैं तो फिर क्या होता है? या हम अपना हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर दोबारा से रिविजिट करते हैं कि कहीं से हमसे कोई वेरिएबल ऐसा तो नहीं था जो बहुत ज़रूरी था और हमने उसको स्किप कर लिया। लेकिन जैसा कि कीनेस की थ्योरी को हमने टेस्ट किया और वो प्रूव हो गई कि ये ठीक है, तो उसके बाद 7वां स्टेप जो क्लासिकल मेथोडोलॉजी के मुताबिक है वो है फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन। अब हम अपने रिजल्ट्स की बेस पर फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं कि जब किसी की इनकम में कितना इजाफा होगा तो उसका एक्सपेंडिचर कितना इफेक्ट होगा, कितना उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, या किसी का एक्सपेंडिचर अगर बढ़ा है तो एस्टिमेटेडली उसकी इनकम में कितना फर्क आया होगा। और फोरकास्टिंग के बाद 8वां स्टेप हमारा होता है कि इस मॉडल को हम कंट्रोल या पॉलिसी मेकिंग के लिए यूज करते हैं। बहुत शुक्रिया। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया या कहीं पे मजीद क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो वीडियो के नीचे कमेंट में अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब अपने महदूद इल्म के मुताबिक दे सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया।
اگر ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔